دوسرے دن کی صبح کو میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ شیطان نے خواہ میرے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا تھا۔ اول تو یہ دھڑکا کہ بصارت بحال ہوتی ہے یا نہیں، ہو بھی جاتی ہے تو پھر طرح طرح کے اندیشے تھے۔ میں خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ معبود مجھے اس امتحان میں کامیاب کر۔ کبھی اپنے دل سے باتیں کرنے لگتی کہ کیا واقعی جس شخص کی میں شیدائی ہوں، جسے میں دنیا کا بہترین مرد سمجھتی ہوں، وہ کمرو اور کریہ منظر آدمی ہے؟ کیا اسے دیکھ کر میری محبت لرز جائے گی؟ میں یہ دعا نہیں کرتی کہ وہ بدصورت نہ ہو، بلکہ یہ دعا کرتی ہوں کہ اسے دیکھ کر میری محبت سہم نہ جائے۔ مجھے شیدی سے محبت ہے، محبت ہے۔ میرے قدم اس راہ میں کبھی نہ ڈگمگائیں گے۔ مگر پھر آپ دل سرگوشی میں کہنے لگتا، پاگل لڑکی، محبت کا تعلق تو دل سے پہلے آنکھ سے ہے، محبت دیکھ کر ہوتی ہے۔ غرض میری رات شدید ترین اضطراب میں کٹی۔ صبح ہوئی تو دل بیمارے اندیشوں کے بیٹھا جا رہا تھا۔ جب شیدی میرے کمرے میں داخل ہوئے تو میں ہانپ رہی تھی، بے بس ہو کر ان سے لپٹ گئی۔ زیبا، میری زیبا، کیسی ہو رہی ہو؟ میں اچھی ہوں، مگر ایک سسکاری نکل گئی۔ کیوں؟ میری قسمت پر رو رہی ہو؟ انہوں نے بھاری آواز سے پوچھا۔ میں ضبط کر کے بولی، میں سوچ رہی ہوں اتنی مدت بعد میں دنیا کو کیسے دیکھوں گی، اس خیال سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ میں نے شیدی کا گرم سانس اپنے رخسار پر محسوس کیا، پھر بولی، شیدی، جب میں تم پر پہلی نگاہ ڈالوں گی تو میرے دل کی کیا حالت ہوگی؟ اف میرے اللہ! شیدی سنجیدہ لہجے میں بولے، زیبا، تمہاری آنکھوں کی پٹیاں میں نہیں کھولوں گا۔ مجھے ڈر لگتا ہے میرا اسسٹنٹ یہ خدمت انجام دے گا۔ جیسی تمہاری مرضی شیدی۔ میرا تو یہی خیال تھا کہ تم کھولو گے اور دنیا میں سب سے پہلے مجھے تمہاری حسین صورت نظر آئے گی۔ اگر وہ حسین ہوتی تو ایسا ہی ہوتا زیبا۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ میری پٹیاں کھولی جانے لگی۔ میں چپ چاپ لیٹی تھی، میرے اطراف دو تین ڈاکٹروں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے دل کی عجیب حالت تھی، معلوم ہوتا تھا کہ شیدی بھی اس کمرے میں موجود ہے۔ آخر پٹی کھل گئی، ڈاکٹر نے مجھے دیکھنے کو کہا۔ اف وہ لمحہ، پلکوں کو پلکوں سے جدا کرنا، روشنی کے لیے یا ابدی تاریکی کے لیے، سہمے اور دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے پلک اٹھائی۔ میں لرز گئی اور ایک چیخ سی میرے منہ سے نکلی۔ روشنی کی پہلی کرن میں نے محسوس کی۔ اس دھندلی روشنی میں سے کمرے کے رنگ ابھرتے اور واضح ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ میں ایک سبز دریچوں والے حسین کمرے میں کوچ پر پڑی تھی۔ کھڑکی میں سے آسمان نظارہ افروز تھا، وہی نیلا روشن سا مسکراتا ہوا آسمان۔ شیدی، شیدی، میرے منہ سے نکلا۔ شیدی نے مجھے میری آنکھیں واپس دے دی۔ یہ انہی کے پیارے ہاتھوں کا کرشمہ ہے۔ میرے دل میں محبت کا ایک چشمہ ابلنے لگا۔ اس شخص کو دیکھنے کے اشتیاق نے مجھے پاگل بنا رکھا تھا، جس سے مجھے محبت تھی اور جس نے مجھے آنکھیں بخشی تھی۔ دبتن پردے کے پاس مجھے کچھ آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور چیخ کر کہا، شیدی! مردانہ حسن و جاہت ایک دل فریب نمونہ پردے کے پاس کھڑا تھا۔ لمبی لمبی نشیلی آنکھیں، سنہرے بال، حسین مانگ، نہایت شگفتہ چہرہ۔ میں بے خود ہو کر اس کی طرف گئی۔ وفور شوق سے میری زبان سے بمشکل اتنا نکلا، میرے شیدی۔ نوجوان نے سر جھکا کر مجھے سلام کیا، بھاری آواز میں بولا، ڈاکٹر شیدی باہر ہے معزز خاتون، میں ان کا اسسٹنٹ ہوں۔ اوہ، میں نے مایوس لہجے میں کہا، مجھے غلطی ہوئی، کیا آپ برائے کرم انہیں بلا دیں گے؟ اسسٹنٹ بولا، 5 منٹ میں وہ خود ہی آ جائیں گے، وہ اپنے اس وقت کے اضطراب کو مریضوں میں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اپنا اشتیاق چھپا نہ سکی۔ اسسٹنٹ، تم کو معلوم ہے کہ میں مدت سے اندھی تھی، میں نے اپنے شوہر کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا، آپ مجھے بتا دیں گے کہ وہ کیسے ہیں؟ وہ مسکرایا۔ وہ مینٹل پیس پر ڈاکٹر شیدی کی تصویر رکھی ہے، ادھر آئیے۔ میں مینٹل پیس کے پاس گئی اور تصویر اٹھا لی۔ یہ شیدی کی، میرے رفیقی زندگی کی تصویر ہے۔ میرے اللہ، میرے منہ سے ایک آہ نکل گئی۔ یہ ایک 40 سالہ مرد کی تصویر تھی، پیشانی فراخ مگر نقش نہایت بھدے، چہرے کی کرختگی برس رہی تھی۔ اس تمام تصویر پر کچھ ایسی بے رونقی اور بدصورتی چھائی ہوئی تھی کہ میرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ سامنے قدادم آئینے میں اپنا کاہیدہ مجسمہ دیکھ کر میں لرز گئی۔ مجھ سی نازنین عورت یہ کس مرد کی محبت میں گرفتار ہو گئی؟ اسسٹنٹ مجھے بغور دیکھ رہا تھا، بولا، بھولی خاتون، کس سوچ میں کڑی ہو؟ آپ کی کچھ دنوں کی نابینائی نے آپ کی زندگی سے بدسلوکی کی۔ جب ڈاکٹر شیدی سے آپ کی شادی ہونے لگی تو کئی بار میرا جی چاہا کہ کسی خفیہ طریقے سے آپ کو ان کی بدصورتی کے راز سے آگاہ کر دوں، مگر آپ جانیے ڈاکٹر شیدی بلا ایسا موقع مجھے کب دینے لگے تھے؟ آخر انہوں نے وہی کیا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ ان کی عمر 40 کی ہو گئی، ان کی تجرد کی زندگی کی تمام ذمہ داری ان کی شکل پر عائد ہوتی ہے۔ اس علاقے کی تقریباً تمام لڑکیوں نے انہیں بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ آخر آپ کی بدنصیبی آپ کو یہاں کھینچ لائی۔ میں ششتر کھڑی تھی اور ٹکٹکی باندھ کر اس حسن کے دیوتا کو دیکھ رہی تھی جو میرے سامنے کھڑا تھا۔
یہ بالکل افسانوں کی ہیرو کا سا حسن و جمال رکھتا تھا۔ کچھ دیر بعد میری نظر اپنے شوہر کی تصویر پر گئی، مگر مجھے ڈاکٹر شیدی سے محبت تھی، محبت ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، آپ کی محبت نابینائی کی مرہونی منت ہے۔ اب آپ اپنی آنکھوں سے مشورہ لیجئے۔ سچ تو یہ ہے خاتون زیبا، آپ سی نازنین لڑکی کو ڈاکٹر صاحب جیسے مکروہ انسان کے ساتھ دیکھ کر میرے دل پر چھریاں چلنے لگتی ہے۔ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اسسٹنٹ، محبت کا دار و مدار حسن پر نہیں ہوتا۔ نوجوان اسسٹنٹ دل فریب آواز میں ہنس پڑا۔ ایمان سے کہیے، آپ کو اپنے شوہر کی تصویر دیکھ کر مایوسی نہیں ہوئی؟ میں بولی، اس کے لیے میں پہلے سے تیار تھی۔ شیدی نے مجھے خود بتا دیا تھا کہ وہ حسین نہیں ہے، مگر میں سمجھتی تھی وہ ان کی شکل ایسی تو نہ ہوگی۔ اگر آپ کو شبہ ہے تو کھڑکی سے جھانک کر دیکھ لیجئے۔ وہ برآمدے میں ایک مریض کو کچھ ہدایتیں دے رہے ہیں۔ میں دھڑکتے ہوئے دل سے کھڑکی کی طرف گئی اور جھانک کر دیکھا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ وہ تصویر سے زیادہ بدصورت تھے۔ کیا میں اس شخص کی پرستش کرتی ہوں؟ کوئی عورت اس سے محبت کر سکتی ہے؟ میں سر پکڑ کر ایک کوچ پر بیٹھ گئی۔ نوجوان اسسٹنٹ سامنے کھڑا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی، گہرے سبز رنگ کی نکٹائی زیب گلو تھی۔ وہ ایک افسانوی انداز میں مجھ پر جھک کر بولا، خاتون زیبا، آپ بڑی جلد باز لڑکی ہو، مگر آپ سے زیادہ تعجب مجھے آپ کے چچا پر ہوتا ہے۔ انہوں نے آپ کو اس تاریک غار میں کیوں پھینک دیا؟ کیا ڈاکٹر کی دولت اور ثروت نے انہیں اندھا کر دیا تھا؟ میں جلدی سے بولی، نہیں، سر جعفر کو دولت و حشمت کی مطلق پرواہ نہیں۔ انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ اندھی لڑکی، یہ ظلم ہے، صریحاً ظلم۔ اسسٹنٹ نے کہا، آپ سی حسین لڑکی اندھی بھی تھی تو کسی کو کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ مثال کے طور پر میں خود اپنے آپ کو پیش کر سکتا تھا۔ اگر آپ سی اندھی بیوی مجھے مل جاتی تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب۔ میں نے روکا، اسسٹنٹ کیا کہتے ہو؟ میں تمہاری چیف کی بیوی ہوں۔ تم بہت نامعقول شخص نکلے۔ معاف کرنا خاتون زیبا، مجھ سے لغزش ہوئی۔ میں نے رکھائی سے کہا، اچھا تو اب آپ برائے کرم ڈاکٹر شیدی کو بلائے، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ بہت اچھا، یہ کہہ کر اسسٹنٹ باہر چلا گیا۔ جب محبت کے اندھے دیوتا کی آنکھیں پیدا ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر شیدی اپنی خرخت وضع کے چہرے پر مسکراہٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کمرے میں آئے اور خوبصورت اسسٹنٹ باہر چلا گیا۔ زیبا، انہوں نے کہا، ان کی آواز میں لرزش تھی۔ شیدی، میری زبان سے نکلا اور ساتھ ہی ہجوم جذبات سے دو موٹے موٹے آنسو میرے رخسار پر ڈھلائے۔ زیبا، آنکھیں مبارک، سچ مچ تم دیکھ سکتی ہو۔ یہ روتی کیوں ہو؟ کیا میری تقدیر پر؟ انہوں نے نہایت افسردگی کے ساتھ کہا۔ ان کی آواز ایک انوکھے طور پر دردناک معلوم ہو رہی تھی۔ میرے حواس جیسے سن ہو گئے تھے۔ نہیں شیدی نہیں، یہ کہہ کر نہ جانے کیوں میں سسکیاں لینے لگی۔ وہ کسی قدر قریب آ گئے۔ زیبا، جب محبت کے اندھے دیوتا کی آنکھیں پیدا ہوتی ہے تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ سسکیاں، اپنے کیے پر پچھتاوا، آنسو۔ میں ضبط کر کے بولی، نہیں شیدی، میں اپنے قول پر قائم ہوں۔ میں اب بھی تم کو چاہتی ہوں۔ ہاں، چاہتی تو ہو، مگر کیا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتی ہو کہ نابینائی کے ایام میں جس دارفتگی سے مجھے چاہا کرتی تھی وہی دارفتگی اب بھی موجود ہے؟ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شیدی، مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، مجھے تمہاری محبت چاہیے۔ میری آنکھوں میں کوئی تیزاب ڈال دو تاکہ پھر میں اپنے خوابوں کے جزیرے میں تمہاری ہی محبت کا گیت گا سکوں۔ میرے شیدی، آنکھیں بڑی فسادی ہوتی ہیں، یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے محبت کی اندھی آنکھیں چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگی۔ زیبا، میں تمہاری زندگی تباہ کرنا نہیں چاہتا۔ ایک مدت تک میری ویران زندگی تنہائی اور تجرد کے عالم میں بسر ہوتی رہی۔ پھر تم آئے اور میں نے تمہیں دھوکہ دے کر تمہیں اپنے محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ اب جب کہ تمہاری بصارت بحال ہو گئی ہے، میرے دھوکے کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ مگر شیدی، میں پریشان لہجے میں بولی، تم نے میری آنکھوں کا آپریشن کیا ہی کیوں؟ میں خوش تھی، میں اندھی تھی اور محبت کی پرستار تھی۔ وہ میرا انسانی فرض تھا زیبا۔ تم بہت نیک ہو شیدی۔ تم نے اپنی آنکھیں بند کیوں کر رکھی ہے؟ شیدی نے پوچھا۔ ان کی آواز میں ایک درد تھا۔ مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے شیدی، آنکھیں بند ہوتی ہے تو میں خواب اور افسانے کی سرزمین پر ہوتی ہوں، اور جب وہ کھل جاتی ہے تو ایک دیونما آدمی تمہارے دل آویز تخیلات کی عمارت کو مسمار کر دیتا ہے۔ یہی بات ہے نا؟ انہوں نے نہایت افسردگی سے پوچھا۔ نہیں شیدی، ہرگز نہیں۔ مجھے آنکھیں بند رکھنے میں محض اس لیے مزہ آتا ہے کہ مجھے اپنے عشق کے ابتدائی دن یاد آ جاتے ہیں، جب میں اندھی تھی اور تم سے پہلے اظہار آرزو کیا تھا۔ شیدی نے میرا بازو چھوا اور کمرے کی دوسری طرف لے گئے۔ پھر ایک جگہ مجھے کڑا کر کے کہا، زیبا اب آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ سامنے قد آدم آئینے میں ہم دونوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ میں مبہوت ہو کر اپنے حسین اور کاہیدہ اور اپنے شوہر کے بدے اور کریہا منظر کے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ میرا دل خون ہو رہا تھا۔
جی چاہتا تھا اپنا منہ نوچ لوں. میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور باوجود انتہائی کوشش ضبط کے میرے آنسو نکل آئے. شیدی نہایت دل شکستہ نظر آ رہے تھے. زیبا اب تم نے دیکھ لیا میں تمہارے قابل نہیں. اگر دنیا میں انصاف کوئی چیز ہے تو مجھے چاہیے کہ تم سے معافی چاہوں اور ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جاؤں. یہی میری سزا ہے. شیدی ایسی باتیں نہ کرو. کیوں ایسی باتیں نہ کروں زیبا؟ آخر مجھے اپنی کمروئی کا احساس ہے، اپنے جرم کا احساس ہے، تمہارے حسن کا احساس ہے. ہر روز تم میری محبت کا مقابلہ دوسروں سے کرو گی، میرے حسین اسسٹنٹ ہی سے کرو گی. میں سوچتا ہوں کہ جب تم مجھے اور اسے یکجا دیکھو گی تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی. میں بے قرار ہو گئی. شیدی تم بے حد بدگمان ہو. اس وقت میری نگاہ اتفاق سے الماری پر جا پڑی. اس میں ایک شیشی نظر آئی جس پر کسی تیزاب کا نام جلی لفظوں میں لکھا گیا تھا. میں نے الماری کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہا، وہ الماری میں کیا چیز رکھی ہے؟ کوئی تیزاب ہے؟ میں اسے اپنی آنکھوں میں ڈال لوں گی اور ہمیشہ کے لیے اندھی ہو جاؤں گی تو تمہاری زندگی مزے سے کٹے گی نا. یہ کہہ کر میں الماری کی طرف بڑھی. شیدی جلدی سے بولے، ٹھہرو، تمہیں پھر اندھا بننے کی ضرورت نہیں. میں خود اپنی مکروہ شکل ہمیشہ کے لیے چھپا لوں گا. اپنی آنکھیں ضائع نہ کرو. جب حسن دیکھنے کو مل جائے تو آدمی کو اندھا نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ دریچے کی طرف گئے اور ہلکی آواز میں کہا، اسسٹنٹ. اسی وقت اسسٹنٹ اندر داخل ہوا. وہی حسین چہرہ، وہی میٹھی مسکراہٹ، وہی دل میں گھر کرنے والی نشیلی آنکھیں. میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا. شیدی نے نہایت دردانگیز لہجے میں کہا، زیبا میں انصاف پسند ہوں. میں سمجھ سکتا ہوں میں تم سی حسین لڑکی کے قابل نہیں ہوں. شاید آنکھیں مل جانے کے بعد یہ نوجوان تمہارا زیادہ موزوں رفیق ثابت ہو سکے گا. میں حیران ہو کر اپنے شوہر کو دیکھنے لگی. مایوسی اور صدمے سے وہ پاگل ہو رہے تھے. میں نے رحم اور بے بسی کے لہجے میں کہا، شیدی تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے نہیں سمجھتے. تمہارا دماغ بیکار ہو گیا ہے. شیدی نے سنجیدگی سے کہا، زیبی میں سب کچھ سمجھتا ہوں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. خدا حافظ زیبا، مجھے معاف کر دو. یہ کہہ کر انہوں نے ایک آخری نظر مجھ پر ڈالی اور باہر چلے گئے. میں چیخ پڑی، اسسٹنٹ اسسٹنٹ انہیں بلاؤ. دیکھو یہ تیزاب کی شیشی، میں یہ تیزاب اپنی آنکھوں میں ڈال رہی ہوں. میں اندھی ہو رہی ہوں اپنے شوہر کی خاطر. کہہ کر میں نے شیشی کا کھاک کھول لیا. ایک جھٹکے کے ساتھ شیشی میرے ہاتھ سے دور جا گری اور اسسٹنٹ نے قریب آ کر کہا، دیوانی ہو گئی ہو؟ وہ مکروہ شکل اب تمہاری زندگی سے باہر ہے. مفت میں اپنی آنکھیں کیوں کھوتی ہو؟ شدت مسرت سے اس کی آواز عجیب ہو رہی تھی. کیونکہ اسسٹنٹ مجھے محبت چاہیے، صرف محبت. ڈاکٹر شیدی حسین نہ صحیح مگر مجھ سے محبت کرتے ہیں، دلی محبت. ایسی محبت جس نے میری اندھی دنیا کو روشن کر دیا تھا. میں اس محبت کو کھو نہیں سکتی. میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. زیبا میری روح کام گئی. یہ کس کی آواز ہے؟ ڈاکٹر شیدی. میں نے آنکھیں کھولی. اسسٹنٹ، کیا ابھی ڈاکٹر شیدی نے مجھے بلایا تھا؟ میں سچ کہتی ہوں، مجھے انہی سے محبت ہے. انہیں بلاؤ، انہیں بلاؤ. اپنی نشیلی آنکھوں سے مجھے نہ دیکھو. میری محبت حسن کی محتاج نہیں. میری محبت ان کی محبت، ان کی اتھاہ محبت کو پکار رہی ہے. میری طرف دیکھو زیبا. کیا میری آنکھیں تمہیں محبت کا سبق نہیں پڑھا سکتی؟ مجھے اپنی ان آنکھوں سے نہ دیکھو، دل کی آنکھوں سے دیکھو. شاید اس طرح تم اس میں میری اتھاہ محبت کو پا سکو گی. اپنی آنکھیں بند کر لو اور میرے چہرے کو ٹٹولو. میں اس نوجوان کو تک رہی تھی کہ اچانک ایک نئے کامتے ہوئے احساس سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور نہ معلوم فطرت کے کس اصرار پر، جوش اضطراب کے کس تقاضے پر اور تاریکی کی قدیم رفاقت میں ایک بار پھر میری ذی حس انگلیوں کے سرے ایک بے قراری سے اس کے چہرے کے نقش و نگار ٹٹولنے لگے. میرے منہ سے اچانک ایک چیخ نکل گئی اور میں نے ایک اضطرار کے عالم میں اپنی بیتاب آنکھیں کھول دی. حیران ہو کر اس حسن کے مجسمے کو دیکھنے لگی. اے شیدی، میرے شیدی. وہ خاموش کڑا مسکرا رہا تھا.